جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے مسائل۔ اسی سلسلے میں آج ہم موجود ہیں ستارہ لال پلازا میں، جو کہ ترکی ایریا میں یہ جگہ پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک تاجر دوست ہیں جو آن لائن بیڈ شیٹس کا کاروبار کرتے ہیں اور مختلف اور دوسری چیزیں بھی ہیں جن میں کٹس ہیں، ٹراؤزر ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا، یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے کہ باہر مارکیٹ کی صورتحال سناٹا ہے، ایسے سناٹا کہ ہو کا عالم ہے، جس طرح کہ دفعہ چکاری لگی ہوئی یا کچھ جنگ و جدل کا عالم ہے، لوگ گھروں میں سے نکل نہیں رہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں سارے تاجر پریشان ہیں، چھوٹے تاجر پریشان ہیں، بڑے تاجر پریشان ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ جو ہے نا چوری شوکت صاحب موجود ہیں، سلمان شوکت صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا آن لائن کا جو کاروبار ہے وہ کیا متاثر ہے یا کیا پرابلم ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ بھائی بتائیں گے کہ آپ آن لائن کا کاروبار کرتے ہیں تو آج کل کی کیا صورتحال ہے؟ سر آن لائن کے کاروبار میں سب سے پہلے بیسک جو ہماری ضرورت ہوتی ہے انٹرنیٹ۔ تو جیسا کہ ابھی پچھلے تقریباً 1-1.5 ماہ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی کافی زیادہ بندش چل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے شدید قسم کا ہمارے کاروبار پہ اثر پڑا ہے، کیونکہ نیٹ چلے گا تو ہی ہمارا کاروبار چلے گا۔ آن لائن کاروبار میں سب سے بیسک چیز ہے انٹرنیٹ۔ تو انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا اسپیڈ سلو ہونے کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ دوسرا مین فیکٹر ہے کہ اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ بڑی مشکل سے جو ہیں وہ اپنے گھروں کے بل ادا کر رہے ہیں۔ اکثر آپ کو سننے میں آتا ہوگا لوگ اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ آن لائن شاپنگ اپنے کچن کے بعد کی شروعات ہے، جب کچن پورا ہوگا تو اس کے بعد لوگ آن لائن شاپنگ کریں گے۔ تو جب ایک بندہ اپنے کچن میں اتنا الجھا ہوگا، اس کو بل ہی ادا نہیں کر پا رہا ہوگا، تو وہ کس طریقے سے آئے گا شاپنگ کرے گا۔ اچھا سلمان بھائی، اس میں آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے نا جو بہت سارا جو معاملہ ڈسٹرب ہوا ہے کاروبار کا کہ وہ انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ تو دنیا تو 5G 6G پہ جو ہے نا کنورٹ ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا کہ یہ جو 4G جس پہ ہم چل رہے ہیں وہ بھی سست ہے، اور اس کے لیے حکومت کو کیا ایسے اقدام کرنے چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو اس کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بحال ہونا چاہیے۔ ہمارے موبائل نیٹ ورکس ہیں ضرور، لیکن وہ برائے نام ہے۔ آپ اگر باہر کھڑے ہیں مین جگہوں پہ، آپ کے مین روڈز پہ آپ کو اکثر جگہ پہ نیٹ کی بندش ہوتی ہے۔ ہم دکان کے اندر آ جاتے ہیں، یہاں پہ ہمارا نیٹ نہیں چلتا۔ تھوڑا سا ہم دکان کے بیک سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہم کال نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے نیٹ ورک کا حالت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے کہ انٹرنیٹ اور یہ کالنگ سسٹم، اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو کمپنیز ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز، انہوں نے کتنے مہنگے کر دیے ہیں پیکیج۔ یعنی جو پیکیج لوگ 1000 روپے میں مہینے کا لگاتے تھے، وہی پیکیج جو ہے وہ 2000 روپے تک چلے گئے، لیکن سروس ان کی آپ کے سامنے ہے کہ بہت پور کوالٹی کا انٹرنیٹ ہے اور کالنگ سسٹم۔ ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی ہمیں سہولیات کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں سہولیات دی جائیں اور اپنے کاروبار کو بہتر کریں۔ اب پورے پاکستان میں آپ انڈسٹری سیکٹر دیکھ لیں کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ ملیں بند ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سہولیات نہیں ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، لیبر اتنی زیادہ کاسٹ کر جاتی ہے کہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک چیز ہم پچھلے سال 1000 روپے میں سیل کر رہے تھے، اب وہی چیز ہمیں 1200-1300 روپے کی جب کاسٹ کرے گی تو ہم کس طرح اس کو 1000 میں بیچیں۔ کسٹمر کو جب ہم کہتے ہیں کہ چیز مہنگی ہو گئی ہے، کسٹمر اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ مین چیزیں ہیں جو کاروبار کا بیڑا گرک کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ جو ہے نا یہ جو بیڈ شیٹ اور یہ مختلف چیزیں، یہ کیا آپ بنی بنائی لیتے ہیں یا یہ آپ اپنی پروڈکشن کرواتے ہیں، پروڈکشن کروا کے آگے سیل کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر پروڈکشن تو بالکل ہم کرواتے ہیں، لیکن آج کل جو عالم آپ کے سامنے ہے کہ انڈسٹری کتنی تیزی سے بند ہو رہی ہے، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ گئے ہیں لوگوں کے، کچھ چیزوں کی کاسٹ اتنی زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے ان کو مینیج کریں۔ کیونکہ ایک چیز میں نے وہی جو پہلے بات کی کہ 1000 میں ہم بیچا کرتے تھے، وہی چیز ہمیں جب 1200-1300 روپے کی کاسٹ کرے گی، جب ہم ریٹ کو بڑھائیں گے تو آٹومیٹیکلی کسٹمر جو وہ کہتا ہے یار پچھلے سال آپ نے 1000 کی دی، اب آپ 1500 کہہ رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی ہماری سیل پہ اس چیز کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو کاروبار ہے دن بہ دن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ دیکھ رہا تھا اور ابھی آپ کی شاپ ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سامان بھی بہت قلیل سا ہے، بہت کم سا سامان پڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیا آپ نے اب مہنگائی کے خوف کی وجہ سے سامان بنانا چھوڑ دیا ہے
یا کہ آپ کو را مٹیریل نہیں مل رہا جس وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ وہ سامان کی تیاری نہیں کر رہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تھوڑا سا؟ سر را مٹیریل تو جب چیزیں ملیں چلیں گی، کاروبار چلیں گے تو ہی را مٹیریل بنے گا نا، جس سے ہم اپنی چیزیں تیار کروائیں گے. اب عالم یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہ یار پیسے لگانے لگے، پتہ نہیں یہ پیسے پورے بھی ہونے یا نہیں ہونے. بہت سارے ایسے کاروباری لوگ ہیں جو اپنا یہاں سے ملیں بند کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، انڈسٹری بند کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ اپنے آپ کو سکیور محسوس نہیں کرتے کہ یہاں پر پیسہ لگائیں گے پتہ نہیں کل کو کیا عالم ہو جائے گا، کس طریقے سے کل کا کیا عالم ہونا کوئی پتہ نہیں کسی کو. اس لیے کاروباری راج اس چیز سے جو ہے نا کاروباری حضرات بہت پریشان ہیں. اچھا، آپ محترم سلمان صاحب بڑے عرصے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کا ایک جانا پہچانا نام ہے، ایک برانڈ ہے، تو کیا آج سے پہلے اس طرح کے کبھی آپ نے حالات دیکھے؟ سر اس طرح کا تو عالم آج تک نہیں زندگی میں دیکھا. ہم بڑے اچھے حالات میں اپنا بزنس کرتے تھے، الحمدللہ بہت اچھا ہمارا کاروبار چلا کرتا تھا، لیکن ڈے بائی ڈے ہم پریشانی کی طرف جا رہے ہیں. ورنہ ایک وقت تھا کہ ہمیں سارا دن جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس کسی بھی ایکسٹرا چیز کا کہ ہم فری ہو سکیں. ماشاء اللہ اتنا کاروبار ہوتا تھا، لیکن ڈے بائی ڈے کاروبار کے اتنے منفی اثرات ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ کاروبار ڈاؤن ہے کہ کئی دن ہمیں جو ہے نا وہ صرف سوچو بچار میں ہماری سارا دن گزر جاتا ہے کیا بنے گا کیا بنے گا.